ہدایت ٹیلی ویژن علامہ حسین مسعودی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے تمام مسلمان عالم بالخصوص مسلمان پاکستان بالخصوص مؤمنین کے لیے بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا. یقیناً ماہ رمضان یہ شہر الصیام بھی ہے اور تمام جس کو کہنا چاہیے کہ مہینوں کا سردار، اور سرداری اس کو اس لیے ملی کہ اس مہینے میں خدا کا کلام نازل ہوا. تو یقیناً کلام وہ ہے کہ جو ایک دستور ہے، جو ایک ہدایت ہے، جو ایک آگاہی ہے، جو شعور ہے، جو سلیقہ بندگی ہے، جو آداب زندگی ہے. گویا ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے آداب سکھانے کا مہینہ اور قواعد و ضوابط سے آشنا کرنے کا مہینہ ہے. لہٰذا یہی کہا جائے گا، اور اس میں پھر الہی پیغام کا ابلاغ ہونا. تو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، یعنی میں یوں کہوں گا کہ ہدایت ٹی وی کے حوالے سے یقینی طور پر آج کے زمانے میں جو جنگ ہے وہ میڈیا کی جنگ ہے. قرآن بھی ایک میڈیا ہے. خدا کی آواز کو بندگان خدا تک پہنچانا، خدا کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانا، اس کا نام قرآن ہے. یعنی اس کے مفاہیم جو الہی مفاہیم ہیں وہ بندگان خدا کو افہام کرنا، یہی قرآن ہے. تو پیغام کا پہنچانا، اور یہ یقینی طور پہ میں کہوں گا کہ آج کے زمانے میں میڈیا اور چینل ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. لہٰذا خود مکتب تشیع کے حوالے سے، ملت اسلامیہ کے حوالے سے یہ بات ایک یقینی بات ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ کو ابلاغ، خود ملت اسلامیہ کے لیے ابلاغ کی ضرورت ہے. خود مکتب تشیع کے مومنین تک ان کے پیغام کو پہنچانے کی بات ہے، اور انسانیت کو انسانیت کا اصل چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے. آج انسانیت کے نام پر جو بربدیت ہو رہی ہے، اس کو بھی میڈیا ہی روک سکتا ہے. اس کو بھی جو اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے اس وقت یورپ میں اور جو کہنا چاہیے کہ بیرونی ممالک میں جو ہمارے چہرے کو مسخ کر دیا، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، مثلا آسٹریلیا ہو، جتنے بھی آپ ممالک میں اس وقت جو آپ کے اسلامی چہرے کو مسخ کیا گیا ہے، اس کو اب ہو سکتا ہے تو وہ واحد چیز میڈیا ہے. لہٰذا یقینی طور پر خود چینلز کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور جو صحیح اسلامی فکر کو معاشرے میں پیدا کرے، جو حقیقت اسلام سے لوگوں کو آشنا کرے، جو تاریخ اسلام سے مومنین کو اور مسلمین کو آگاہ کرے، اس زمانے کے دور کو آج نشر کرے، یہی میڈیا کا کام ہے. لہٰذا اس دور کے ادوار کی تاریخ جو آغاز اسلام سے ہو، بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہو، تو یقیناً یہود و نصارہ کی تاریخ بھی، اس کو بھی سامنے لایا جائے، تاکہ جو اس وقت کہہ لیجئے کہ عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں، وہ لوگ اپنے مذہب سے خود دور ہے، ان کو بھی آپ ہی یعنی میڈیا ہی کے ذریعے سے ہم صحیح ان کے مسلک سے اور مذہب سے آشنا کر سکتے ہیں. حقیقی بائبل کا روپ ان کے سامنے لایا جا سکتا ہے، الہی پیغام کو ان کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. تو گویا اس چیز کی جو تمام چیزوں کو اگر ہم جمع کریں، اسلام میں تبلیغ کی بڑی شدید اور بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ ممبر ہو یا محراب ہو. اس میں یہاں تک کہ روز جمعہ آ جائے تو وہاں پر یعنی 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کر دی جاتی ہے، اور 2 رکعت ابلاغ پر دے دیا جاتا ہے. تو یہ اہمیت کو بس میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہ ابلاغ کی اور تبلیغ کی اور اپنی آواز کو دنیا میں پہنچانے کی اہمیت کتنی ہے، کہ خدا نے اپنی عبادت میں بھی اس پیغام کو عام کرنے کو حصہ قرار دیا. لہٰذا اس کی اہمیت، اس کی افادیت ہر مسلم کو، ہر مومن کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس سلسلے میں آگے آئے ان کے ساتھ دامے درہمے سخنے قدمے، جس طرح جس سے جو تعاون ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ بھی
پیغام محمد و آل محمد علیہ السلام کو پہنچانے کا بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین محمد و آل محمد آگے بڑھے تو میں یہی کہوں گا کہ خدا کی ہدایت اور بندگان خدا کے لیے اور اہل بیت کی ہدایت بندگان خدا کے لیے ہے، تو ہدایت کو ہدایت سے جوڑتے جائیے اور ہادی برحق یعنی مہدی زماں کا انتظار کیے جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔